اگلی ہیڈنگ شراب پینے سے انکار۔ اس کے بعد 3 برتن لائے گئے جن کے منہ اوپر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ایک برتن لایا گیا، اس میں پانی تھا۔ حضور سے کہا گیا کہ پی لیجئے۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پیا۔ اس کے بعد ان کے پاس دوسرا برتن لایا گیا، اس میں دودھ تھا۔ اس سے آپ نے خوب شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک اور برتن شراب کا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خوب سیر ہو چکا ہوں، میں اس کو نہیں چاہتا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے درست کیا ہے، خبردار یہ عنقریب آپ کی امت پر حرام ہونے والا ہے۔ اگر آپ اسے پی جاتے تو آپ کی امت آپ کی اتباع نہیں کرتی مگر بہت تھوڑے لوگ۔ آپ نے بتایا کہ پھر ان کو آسمان پر چڑھایا گیا۔ پھر راوی نے حدیث ذکر کی اس کی مثل جسے ہم نے احادیث سابقہ میں ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کے بعد مجھے 7ویں آسمان پر چڑھایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ بتایا کہ محمد ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا یہاں بھیجے گئے ہیں؟ بتایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو تحیہ دے، بھائی اور خلیفہ سے بہتر بھائی ہے اور بہتر خلیفہ اور اچھی جگہ آیا ہے۔ آپ داخل ہوئے تو دیکھا ایک آدمی کنگھی کیے ہوئے کرسی پر بیٹھا ہے جنت کے دروازے کے پاس۔ اس کے پاس سفید چہروں والے کچھ لوگ ہیں اور سیاہ چہرے والے بھی۔ ان کے رنگوں میں کوئی چیز ہے، وہ نہر پر آتے ہیں اور انہوں نے اس میں غسل کیا ہے، وہ نکلے ہیں تو ان کے رنگ صاف ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک اور نہر پر گئے، انہوں نے اس میں غسل کیا ہے، اس میں سے نکلے ہیں تو ان کے رنگ مزید صاف ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ تیسری نہر میں داخل ہوئے اور غسل کیا ہے، جب نکلے ہیں تو ان کے صاف رنگ اصحاب کی طرح ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنے انہی اصحاب کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے اے جبرائیل؟ جن کے چہرے سفید ہیں اور یہ جن کے رنگ ٹھیک نہیں ہیں اور وہ نہروں میں داخل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں تو ان کے رنگ صاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ بیٹھے ہوئے آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ پہلے شخص ہیں دھرتی پر جنہوں نے کنگھی کی، اور یہ سفید چہروں والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ لوگ جن کے رنگ میں کچھ خرابی ہے، وہ جنہوں نے عمل صالح اور برے میں خلط کیا تھا، انہوں نے توبہ کی ہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ بہرحال رہی یہ نہر اول تو یہ اللہ کی رحمت کی نہر ہے، اور دوسری اللہ کی نعمت کی نہر ہے، اور تیسری وہ ہے جہاں اللہ نے ان کو شراب طہور پلایا ہے۔ اس کے بعد ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، لہٰذا مجھے بتایا گیا کہ یہی وہ مخصوص سدرہ ہے، اسی تک ہر ایک کا معاملہ تیری امت میں سے پہنچ کر رک جاتا ہے۔ اس کی جڑ سے پانی کی نہریں نکلتی ہیں جن کا پانی تازہ، غیر متغیر، غیر بدبودار ہے، اور دودھ کی نہریں نکلتی ہیں جس کا مزہ نہیں بگڑتا، اور مزیدار شراب کی نہریں پینے والوں کے لیے صاف شدہ شہد کی نہریں نکلتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں سال بھر چلتا رہے تو بھی اس کی مسافت کو طے نہیں کر سکتا، اور اس کا ایک پتا ایک مخلوق کو ڈھک سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو خالق کا نور چھپا لیتا ہے اور اس کو فرشتے چھپا لیتے ہیں۔ ان سے ان کے رب نے اس وقت ہم کلامی کی اور ان سے فرمایا کہ آپ کچھ مانگیے۔ حضور نے التجا کیا، میرے رب، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا کیا، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کی، اور آپ نے داؤد علیہ السلام کو عظیم حکومت عطا کی، اور آپ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور ان کے لیے آپ نے پہاڑوں کو مسخر فرمایا، اور آپ نے سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا اور ان کے لیے پہاڑوں کو اور جن و انس کو مسخر فرمایا، اور ان کے لیے آپ نے شیاطین کو اور ہواؤں کو مسخر فرمایا، اور ان کو ایسا اقتدار عطا فرمایا جو ان کے بعد کسی کے شایان نشان ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل سکھائی، اور ان کو ایسا بنایا کہ مادر زاد اندھوں کو اور کوڑی کو تندرست کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے آپ کے حکم کے ساتھ، اور آپ نے اس کو پناہ دی اور اس کی ماں کو بھی شیاطین سے۔ شیطان کو ان دونوں پر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ان کے رب نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تورات میں خلیل الرحمن لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور میں نے تیرا سینہ کھول دیا ہے اور تیرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ میرا ذکر اکیلا نہیں ہوتا بلکہ آپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی مراد اذان میں ذکر مراد ہے، اور میں نے آپ کی امت کو بہتر امت بنایا جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، اور آپ کی امت کو امت وسطیٰ بنایا، اور آپ کی امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول ہیں اور وہ آخر ہیں، اور میں نے آپ کی امت کو ایسے لوگ بنایا ہے کہ ان کے دل ان کی اناجیل ہیں، اور میں نے آپ کی امت کو ایسا بنایا ہے کہ ان پر کوئی پیغام اثر نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ اور میں نے آپ کو نبیوں میں سے تخلیق میں اول اور بعثت میں آخری
بنایا ہے، اور میں نے آپ کو 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی عطا کی ہیں جو کہ میں نے آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی، اور میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی ہیں اس خزانے میں سے جو عرش کے نیچے ہیں، اور وہ میں نے آپ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں کی ہیں۔ میں نے آپ کو آغاز کرنے والا اور اختتام کرنے والا بنایا ہے۔ اگلی ہیڈنگ، مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے فضیلت بخشی، اس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے اور سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا ہے، اور میرے دشمن کے دل میں مہینے بھر کی مسافت دور سے میرا رعب ڈال دیا ہے، اور میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی ہیں جو کہ مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں کی گئی تھی، اور پورے روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا ہے کہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے ناپاک جگہ کے، اور مجھے کلام کے آغاز دیے گئے ہیں اور اس کے عمدہ اختتام دیے گئے ہیں اور جامع کلام دیا گیا ہے، اور میری امت مجھ پر پیش کی گئی اس کیفیت کے ساتھ کہ مجھ پر کوئی بھی مخفی نہیں رہا، نہ تابع داری کرنے والا نہ وہ جس کی تابع داری کی گئی، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی قوم پر آئے جو بالوں کی جوتیاں بناتے ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی قوم پر آئے ہیں جن کے چہرے چوڑے ہیں اور آنکھیں چھوٹی ہیں، گویا کہ ان کی آنکھیں سوئی کے ساتھ سی دی گئی ہیں۔ مجھ پر مخفی نہیں رہی یہ بات کہ وہ میرے بعد کس چیز سے دوچار ہوں گے، اور مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا گیا اور میں موسیٰ کے پاس لوٹا۔ راوی نے حدیث ذکر کی اس حدیث کے مفہوم کے ساتھ جس کو ہم نے روایت کیا ہے پکی اسناد کے ساتھ، علاوہ ازیں انہوں نے اس کے آخر میں ذکر کیا ہے کہ ان سے کہا گیا آپ 5 نمازوں پر صبر کریں، بے شک ان کو بدلہ ملے گا تجھ سے 5 کے بدلے میں۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان پر سخت تھے جب حضور ان کے پاس گزرے، اور بہتر بھی تھے سب سے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس لوٹے۔ اگلی ہیڈنگ، سورج کا واپس ہونا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو اسماعیل بن عبد الرحمن قرشی سے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو سیر کرائی گئی اور انہوں نے اپنی قوم کو خبر دی قافلے کے شرکا اور رفقا کی اور قافلے میں اس کی علامات اور نشانی کے بارے میں، تو لوگوں نے پوچھا کہ قافلہ کب پہنچے گا۔ جب وہ دن آیا تو قریش نے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر قافلے کو دیکھا اور اس کا انتظار کیا۔ جب سورج ڈھلنے لگا مگر قافلہ نہ پہنچا تو نبی کریم نے دعا کی، چنانچہ آپ کے لیے دن میں 1 گھنٹے کا اضافہ ہو گیا اور سورج آپ کے مقصد پر رک گیا۔ سورج کسی کے لیے واپس نہیں لوٹایا گیا مگر حضور کے لیے اس دن، اور حضرت یوشع بن نون کے لیے جس دن اس نے سرکشوں کے ساتھ جمعے کے دن جہاد کیا تھا۔ جب سورج پیچھے آیا تو ان کو اندیشہ ہوا کہ شاید یہ غروب ہو جائے گا ان کے فارغ ہونے سے قبل، اور سبت داخل ہو جائے گا اس میں، ان کے لیے قتال کرنا ان کے ساتھ حلال نہیں ہوگا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، لہذا اللہ نے ان کے لیے سورج کو واپس کر دیا یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ قتال سے فارغ ہو گئے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں تحقیق روایت کی گئی ہے معراج میں دیگر روایت بھی، بعض ان میں سے حدیث سے ابو حذیفہ بھی ہے، یعنی اسحاق بن بشر نے ابن جری سے، اس نے مجاہد سے، اس نے ابن عباس سے، جس روایت میں وہ منفرد اور اکیلا ہو اس کے ساتھ خوشی نہیں ہوتی، اور بعض ان میں سے حدیث سے اسماعیل بن موسیٰ قواریری ہے، اور ہمیں خبر دی اس کی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو سلیم نے اور سلیمان آمش نے اور عطا بن صائب نے، ان میں بعض اضافہ کرتے ہیں حدیث میں، بعض پر روایت کرتے ہیں علی بن ابو طالب سے اور عبداللہ بن عباس سے اور محمد بن اسحاق سے، اس نے ضحاک بن مزاحم سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور عشاء آخرہ پڑھ چکے تھے۔ ام ہانی سے مروی اس روایت کو بہقی، طبرانی، مسند ابو یالی اور ابن عساکر نے ابو صالح کے طریق سے اور ابن اسحاق سے دوسرے لفظ کے ساتھ روایت کی ہے۔ ہمیں خبر دی ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن نے، ان کو ابو الازہر نے کہا ہے کہ جابر بن ابو حکیم نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نیند میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کا ایک آدمی ہے، اسے سفیان سوری کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈر نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ لا بأس بہ۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو ہارون نے ابو سعید خدری سے، اس نے آپ سے اس رات کے بارے میں جس میں آپ کو سیر کرائی گئی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے آسمان میں یہ دیکھا تھا۔ میں نے ان کو حدیث بیان کی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جی ہاں، یعنی میں نے شاید دیکھا، صحیح ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کی طرف سے حدیث بیان کرتے ہیں عجیب عجیب چیزوں کے بارے میں۔ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ وہ قصہ گو اور واعظوں کی باتیں ہیں۔ چیپٹر 90،
ابتدا میں نماز کیسے فرض ہوئی؟ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ اسحاق بن یعقوب بن یوسف سوسی نے، ان کو حدیث بیان کی اوزاعی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ زہری سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نبی کریم کی نماز کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے خبر دی عروہ بن زبیر نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں جب نماز فرض کی تو 2 رکعت فرض کی تھی، اس کے بعد حضر کی نماز کو مکمل کر دیا تھا، یعنی 4 رکعت کر دیا تھا، اور مسافر کی نماز کو فرضیت اولیٰ پر برقرار رکھا۔ اسی طرح روایت کیا ہے اس کو اوزاعی نے، اور اس کو روایت کیا ہے معمر نے زہری سے، اس نے عروہ سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم پر مکے میں نماز فرض کی گئی تھی 2 رکعتیں۔ جب آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو 4 رکعت فرض کی گئیں، اور سفر کی نماز بدستور 2 رکعتیں باقی رکھی گئی تھیں۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو معمر نے، اس نے اس کو ذکر کیا ہے، اور حدیث معمر میں ہے زہری سے، اس کو بخاری نے روایت کیا، اس نے مسروق سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، مگر اس روایت میں 4 رکعت سے استثناء ہے مغرب اور صبح کے بارے میں۔ اور حسن بن ابو الحسن بصری اس طرف گئے ہیں کہ ابتدا میں نماز فرض کی گئی تھی اپنی تعداد کے مطابق۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یحییٰ بن ابو طالب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حسن سے یہ کہ نبی کریم جب اپنی قوم کے پاس نمازیں لے کر آئے تھے تو کچھ دیر ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا آسمان کے بطن سے تو ان میں اعلان کیا گیا الصلاۃ الجامعہ۔ اگلی ہیڈنگ جبرائیل علیہ السلام کی اقتدا نماز میں، لہٰذا وہ لوگ اس اعلان کی طرف بھاگ کر آ گئے تھے اور اکٹھے ہو گئے تھے، اور رسول اللہ نے ان کو 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی تھی۔ ان 4 رکعتوں میں اعلانیہ قرأت نہیں کر رہے تھے، یعنی قرأت بالجہر نہیں کی تھی۔ رسول اللہ لوگوں کے آگے کھڑے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے آگے تھے۔ لوگ رسول اللہ کی اقتدا کر رہے تھے اور رسول اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقتدا کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ علیحدہ ہو گئے یہاں تک کہ سورج نیچے آ گیا، وہ تاحال سفید صاف تھا۔ پھر اعلان کیا گیا الصلاۃ الجامعہ، پھر وہ سب اس اعلان پر جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ نے ان کو نماز پڑھائی، عصر کی نماز 4 رکعتیں، نماز ظہر یعنی صلاۃ ظہر کے علاوہ۔ رسول اللہ لوگوں کے آگے تھے اور حضرت جبرائیل رسول اللہ کے آگے تھے۔ لوگ رسول اللہ کی اقتدا کر رہے تھے اور رسول اللہ حضرت جبرائیل کی اقتدا کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضور لوگوں سے الگ ہو گئے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ان میں اعلان کیا گیا الصلاۃ الجامعہ، لہٰذا لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ نے ان کو نماز مغرب پڑھائی 3 رکعت، ان میں آپ نے قرأت کی، ہر 2 رکعت میں اعلانیہ اور ظاہر قرأت کی، اور تیسری رکعت میں ظاہر قرأت نہیں کی، اور رسول اللہ لوگوں کے آگے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے آگے تھے۔ لوگ رسول اللہ کی اقتدا کر رہے تھے اور رسول اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقتدا کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضور ان سے الگ ہو گئے یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی اور عشاء کو آپ نے مؤخر کیا، لہٰذا اب اعلان ہوا ان میں الصلاۃ جامعہ۔ لوگ اس اعلان پر جمع ہو گئے۔ رسول اللہ نے ان کو 4 رکعت نماز عشاء پڑھائی، 2 رکعتوں میں آپ نے اعلانیہ قرأت کی اور 2 رکعتوں میں نہیں کی۔ لوگ اپنے نبی کی اقتدا کر رہے تھے اور رسول اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقتدا کر رہے تھے۔ اس کے بعد لوگ سو گئے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا وہ اس پر زیادہ کریں یا نہ کریں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ پھر دن میں اعلان ہوا الصلاۃ جامعہ، لوگ اس اعلان پر جمع ہو گئے۔ رسول اللہ نے ان کو 2 رکعت پڑھائیں، ان دونوں میں انہوں نے اعلانیہ قرأت کی اور دونوں میں قرأت کو لمبا کیا، اور رسول اللہ لوگوں کے آگے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے آگے تھے۔ لوگ رسول اللہ کی اقتدا کر رہے تھے اور رسول اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقتدا کر رہے تھے۔ چیپٹر 91، نبی کریم نے سیدہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بنت زمعہ کے ساتھ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد اور مدینہ کی طرف ہجرت سے قبل شادی کی تھی، اور حضور کو خواب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی صورت دکھا دی گئی تھی اور یہ بھی کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل عطار نے بغداد میں، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے میرے ساتھ شادی کی تھی بعد وفات خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، اور آپ کے مکہ سے خروج سے قبل، اور میں اس وقت 7 یا 6 سال کی تھی۔ ہم لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ سے آ گئے تو میرے پاس کچھ عورتیں آئیں اور میں اس وقت جھولے میں جھول رہی تھی اور میرے بال کانوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے تیار کیا اور بنایا سنوارا، اس کے بعد وہ مجھے
رسول اللہ کے پاس لے کر آ گئیں اور میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، اس نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہ نبی کریم نے ان سے بیعہ کیا تھا جبکہ وہ 6 سال کی تھیں، اور ان کے ساتھ صحبت کی جب وہ 9 سال کی تھیں، اور وہ حضور کے پاس 9 سال تک رہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ اور ابو سعید بن ابو عمرو نے، ان کو بن عروہ نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے 3 سال بعد، جبکہ حضرت عائشہ اس وقت 6 سال کی تھی اور حضور نے ان کے ساتھ صحبت کی تو وہ اس وقت 9 سال کی تھی، اور حضور جب وفات پا گئے اور سیدہ عائشہ اس وقت 18 سال کی تھی۔ اس کو ابو اسامہ نے روایت کیا ہے ہشام بن عروہ سے، اس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی وفات حضور کے مدینے کی طرف خروج سے 3 سال قبل ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضور 2 سال تک ٹھہرے رہے یا اس کے قریب قریب، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو وہ اس وقت 6 سال کی تھیں، پھر ان کے ساتھ جب صحبت کی تو وہ 9 سال کی تھیں۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ اور ابو سعید بن ابو عمرو نے، ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ 2 مرتبہ مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی، میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی آپ کو اٹھا لایا سفید ریشم کے اندر، اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اس کو کھول کر دیکھیے، لہٰذا میں نے تمہیں دیکھا اور میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پورا کرے گا۔ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں کئی طرف سے ہشام بن عروہ سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو یحییٰ بن عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو وہی خولہ بنت حکیم رسول اللہ کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ شادی نہیں کر لیتے؟ حضور نے پوچھا کہ کس کے ساتھ؟ عرض کیا اگر آپ چاہیں تو کنواری کے ساتھ کرا دوں اور اگر آپ چاہیں تو غیر کنواری کے ساتھ کرا دوں۔ حضور نے پوچھا کہ کنواری کون ہے اور غیر کنواری کون ہے؟ سیدہ خولہ نے بتایا کہ کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ، اور غیر کنواری سودا بنت زمعہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ ایمان بھی لا چکی ہے اور آپ کی اتباع کرتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ پیغام نکاح ام رومان کے پاس۔ حضور نے خولہ سے فرمایا آپ ان دونوں کے گھر والوں سے میرا ذکر کر کے دیکھنا۔ سیدہ خولہ کہتی ہیں کہ میں ام رومان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کے پاس گئی اور میں نے کہا اے ام رومان، اللہ نے کس قدر خیر تمہارے گھر میں نازل کی ہے اور برکت۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سی ہے؟ کہتی ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ عائشہ کے بارے میں شادی کا ذکر کر رہے تھے۔ ام رومان نے کہا خولہ آپ انتظار کیجئے، ابو بکر صدیق آنے والے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ ام رومان نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کیا عائشہ کی شادی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے حالانکہ یہ تو ان کے بھائی کی بیٹی ہے؟ میں نے جا کر رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا میں ابو بکر کا بھائی ہوں اور وہ میرا بھائی ضرور ہے مگر ان کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہو سکتی ہے۔ خولہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق اٹھ کر چلے گئے تو بی بی ام رومان نے مجھ سے کہا بے شک مطعم بن عدی نے بھی حضرت عائشہ کا رشتہ مانگا تھا اپنے بیٹے کے لیے، اللہ کی قسم یہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کریں گے، ارادہ کرتی تھی ابو بکر کا۔ کہتی ہیں کہ پھر مطعم ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کی والدہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ ابو بکر نے ام رومان سے کہا تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ کہتے ہیں کہ اس نے ابو بکر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اس لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیں اور آپ اس کے پاس جائیں گے اور آپ اس کو بھی اسی دین میں داخل کر لیں گے جس پر آپ ہیں۔ کہتی ہیں کہ پھر ابو بکر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ آپ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں آپ سن رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ابو بکر اٹھ گئے اور ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، یعنی وعدہ وغیرہ نہیں کیا۔ خولہ کہتی ہیں کہ ابو بکر نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ سے کہیے کہ وہ آ جائیں۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ آئے تو آپ نے ان کو مالک بنا دیا۔ خولہ کہتی ہیں اس کے بعد میں گئی سودا بنت زمعہ کی طرف، ان کے والد بڑے بزرگ تھے، وہ موسم اور مصلے میں جانے سے بیٹھ چکے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو جا کر سلام کیا جاہلیت کے طریقے پر، میں نے کہا انعم صباحن، صبح بخیر۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟
میں نے بتایا کہ میں خولہ بنت حکیم ہوں۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور کچھ باتیں کی۔ میں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب سودا بنت زمعہ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی رشتہ مانگ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ کفوٌ کریم، کہ کفو تو عزت دار ہے۔ اس نے پوچھا کہ تیری سہیلی کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا وہ تو پسند کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ ان سے کہو آ جائیں۔ رسول اللہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے اس کا مالک بنا دیا۔ کہتی ہیں کہ عبد بن زمعہ یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے بھائی آئے تو انہوں نے یہ سن کر افسوس کے مارے سر میں مٹی ڈال لی، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد کہتے تھے کہ میری بقا کی قسم، میں بے وقوف تھا جس دن میں نے اس بات پر سر میں مٹی ڈال لی تھی کہ رسول اللہ نے سودا سے شادی کر لی ہے۔ یہ الفاظ ابو العباس کی حدیث کے ہیں۔ چیپٹر 92 نبی کریم کا اپنے آپ کو قبائل عرب کے آگے پیش کرنا اور اپنے رب کے پیغام کو پہنچانے میں آپ کو اذیت دینا، تا وقتے کہ اللہ نے اہل مدینہ کے انصار کو یہ عزت بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ اس کے اعزاز کا اور اس کے دین کو غالب کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے میں جن آیات کا ظہور ہوا اور ان کی نشانیوں کے ظہور کے ساتھ اللہ نے ان کو جو عزت بخشی۔ ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عثمان بن مغیرہ سے، اس نے سالم بن ابو الجعد سے، اس نے جابر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے موقف پر یعنی اڈے پر ڈیرے پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے چلے۔ بے شک قریش نے مجھے منع کر دیا ہے اس بات سے کہ میں اپنے رب کا کلام پہنچاؤں۔ مصعب بن مقدام نے اپنی روایت میں اضافہ کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، ہمدان تھے۔ اس نے کہا کہ میں لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تیری قوم کے پاس حفاظت کا انتظام ہے؟ اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہمدان سے۔ اس کے بعد وہ ہمدانی آدمی ڈر گیا کہ کہیں اس کی قوم اس کی بات نہ مانے۔ وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں، اس کے بعد آئندہ سال میں آپ کو آ کر ملوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اور رجب کے مہینے میں انصار کا وقت آ گیا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ان کو محمد بن فلیح نے، ان کو موسیٰ بن عقبہ نے ابن شہاب سے، اور یہ الفاظ ہیں حدیث قطان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ان سالوں میں اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش کرتے تھے، ہر موسم میں، اور ہر قوم کے معزز آدمی سے بات کرتے تھے۔ وہ ان سے صرف اسی بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ وہ ان کا خیال کریں اور ان کی حفاظت کریں، اور آپ فرماتے تھے کہ میں تم میں سے کسی شخص کو کسی شے پر زبردستی نہیں کروں گا۔ جو شخص تم میں سے راضی ہو اس دعوت پر جس کی طرف میں اس کو دعوت دوں، اور جو میری دعوت پر راضی نہیں ہوگا، میں اس کو مجبور نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا تحفظ کرنا اس خطرے سے جو میرے ساتھ قتل کا ارادہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دوں اور اللہ میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے جو وہ چاہے۔ لیکن باوجود اپنے آپ کو پیش کرنے کے قبائل کے معززین میں سے کسی نے آپ کی پیشکش قبول نہ کی، اور نہ ہی ان قبائل میں سے کوئی آیا آپ کے پاس، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم آپ کے بارے میں بہتر جانتی ہے، اور لوگوں نے کہا کہ کیا سمجھتے ہو کہ وہ آدمی ہماری اصلاح کرے گا جو اپنی قوم کو بگاڑ بیٹھا ہے اور وہ اس کو پھینک چکے ہیں؟ مگر یہ سعادت اللہ نے در حقیقت انصار کے لیے بچا کر رکھی تھی، اللہ نے انہی کو اس کا شرف عطا کیا۔ اگلی ہیڈنگ، طائف میں قبیلہ ثقیف کو دعوت اسلام دینا۔ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ پر مصیبت ٹوٹی جو شدید ترین تھی، لہٰذا آپ نے طائف میں آباد قبیلہ ثقیف کی طرف جانے اور جا کر ان کو دعوت دینے کا ارادہ کیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ آپ کو اپنے پاس جگہ دیں گے اور پناہ دیں گے۔ آپ نے 3 افراد پائے، ان میں سے جو ثقیف کے سردار تھے اس وقت، اور وہ تینوں بھائی تھے، عبد یا لیل بن عمرو اور مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو۔ حضور نے ان پر اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کے آگے آزمائش کی شکایت کی اور اس کی جو ان کی قوم ان پر غالب آ گئی تھی۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا، اگر اللہ نے تجھے کسی شے کے ساتھ بھیجا ہوتا تو میں کعبے کے غلاف کو پھاڑ دیتا۔ مطلب یہ تھا کہ نعوذ باللہ آپ رسول نہیں ہیں۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ اس بات سے عاجز آ گیا تھا کہ وہ تیرے سوا کسی اور کو رسول بنا کر بھیج دیتا؟ تیسرے نے کہا، اللہ کی قسم میں آج کی اس مجلس کے بعد کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ کی قسم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کا شرف اور مرتبہ اور حق اس سے بہت بڑا ہے کہ میں آپ سے کلام کروں، اور اگر آپ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ بدتر ہیں، اس قابل ہیں کہ میں آپ سے کلام کروں۔
اور حضور کے ساتھ مسخریاں کیں اور اپنی قوم میں پھیلا دیا کہ لوگ ان کے پاس اور ان کے راستے پر دونوں طرف لائن بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جب رسول اللہ گزرے ان کے درمیان سے تو قدم قدم پر وہ ان کو پتھر مارتے جو انہوں نے جمع کیے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے دونوں قدم لہو لہان کر دیے۔ کسی طرح جب آپ ان انسان نما مجسم شیطانوں سے بچ کر نکلے تو آپ کے دونوں قدموں سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ وہاں کے باغوں میں سے کسی باغ میں چلے گئے، وہاں جا کر کسی چھپر کے نیچے بیٹھ گئے سایہ حاصل کرنے کے لیے۔ حالت یہ تھی کہ آپ شکستہ دل تھے، کرب میں مبتلا تھے، درد سے کرا رہے تھے، جسم سے خصوصاً پیروں سے خون بہہ رہا تھا، مگر رحمت للعالمین اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سراپا استقامت بے تاب تھے۔ کہیں سے عقبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اسی حویلی اور باغ میں موجود تھے۔ حضور نے ان کو وہاں دیکھا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ دونوں آپ کے مشہور ترین دشمن تھے۔ آپ ان کی دشمنی کو اچھی طرح جانتے تھے جو انہیں اللہ اور رسول کے ساتھ تھی۔ ان دونوں نے جب حضور کو دیکھا، آپ کے پاس ایک غلام کو بھیجا جس کا نام عداس تھا، وہ عیسائی تھا، اہل نینوا میں سے۔ اس کے پاس کچھ انگور تھے۔ جب وہ حضور کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا، اے عداس، آپ کا تعلق کون سی سرزمین سے ہے؟ اس نے بتایا کہ میں اہل نینوا میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس نیک مرد یونس بن متا کے شہر کے ہو؟ عداس نے آپ سے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہے یونس بن متا کے بارے میں؟ رسول اللہ نے فرمایا، وہ ایسے آدمی تھے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتے تھے۔ میں بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یونس بن متا کے بارے میں خبر دی ہے۔ جب آپ نے اس کو یہ خبر دی کہ اللہ نے مجھے یونس بن متا کے بارے میں خبر دی ہے تو عداس رسول اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا اور وہ آپ کے پیروں کو چومنے لگ گیا، حالانکہ پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ ادھر سے جب عقبہ اور شیبہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ سہم کر بیٹھ گئے۔ جب وہ واپس ان کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے محمد کو سجدہ کیوں کیا ہے اور ان کے پیروں کو کیوں چوما؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ آپ ہم میں سے کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہوں یا قدم بوسی کرتے ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ ایک نیک آدمی ہے، اس نے مجھے ایک بات کی خبر دی ہے جس سے میں نے پہچان لیا ہے۔ اس نے رسول اللہ کے بارے میں خبر دی ہے جس کو اللہ نے ہم لوگوں کی طرف بھیجا تھا۔ وہ شخص حضرت یونس بن متا علیہ السلام تھے۔ عقبہ اور شیبہ دونوں اس غلام پر ہنس پڑے۔ ان دونوں نے کہا، بچنا، خیال کرنا کہیں یہ شخص تجھے تیری عیسائیت سے بھی گمراہ نہ کر دے، یہ بہت بڑا دھوکہ دینے والا آدمی ہے۔ لہٰذا حضور اس کے بعد مکہ واپس آ گئے تھے۔ اگلی ہیڈنگ، رسول اللہ نے تکلیف کے باوجود بد دعا نہیں کی۔ ہمیں حدیث بیان کی امام ابو طیب سہل بن محمد بن سلیمان نے، ان کو عروہ بن زبیر نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے ان کو حدیث بیان کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ کیا آپ کے اوپر کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے جو آپ کے اوپر زیادہ سخت ہو یوم احد سے؟ آپ نے فرمایا، اس سے زیادہ شدید دن وہ تھا جو میں نے تیری قوم سے تکلیف پائی تھی، وہ یوم العقبہ تھا جب میں نے عبد یا لیل بن عبد کلال کے حوالے کیا تھا۔ اس نے میری بات نہ مانی تھی جو میں اس سے توقع لے کر گیا تھا۔ میں ناکام لوٹ گیا تھا، میرے چہرے سے ناکامی اور غم نمایاں تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں مقام ثعالب میں تھا۔ میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے پھر دیکھا تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ہے، اور ان کا قول سن لیا ہے۔ اللہ نے آپ کے پاس ملک الجبال کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد مجھے ملک الجبال نے آواز دی اور مجھے اس نے سلام کہا اور کہا کہ اے محمد، اللہ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے، میں ملک الجبال ہوں۔ مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس لیے کہ آپ جو چاہیں ان کے بارے میں مجھے حکم دیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو، جبل ابو قبیس کو اس کے سامنے کے پہاڑ کو آپس میں ملا دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، ایسا میں نہیں چاہتا، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شریروں میں سے، یا کہا تھا کہ ان کے اسلاب اور پشتوں میں سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو محض اللہ کی عبادت کریں گے اور وہ اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں عبداللہ بن یوسف سے، اور مسلم نے عمرو بن سواد سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی زہری نے کہ رسول اللہ بنو کندا کے پاس گئے، ان کے گھروں میں وہاں کا سردار بھی تھا، اسے ملیح کہتے تھے۔ آپ نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان کے آگے پیش کیا۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ ایک اور قبیلے کے پاس گئے، بنو کلب میں، ان کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ نے
ان لوگوں سے کہا، اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے باپ کا بہت نام بنایا تھا، لیکن انہوں نے بھی آپ کی وہ دعوت قبول نہ کی جو آپ نے ان پر پیش کی تھی۔ اگلی ہیڈنگ حدیث سوید بن صامت، یعنی قصہ سوید۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری نے اپنی قوم کے شیوخ سے۔ انہوں نے کہا کہ سوید بن صامت جو بنی عمرو بن عوف کے بھائی ہوتے تھے، حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آئے تھے، اور سوید کو ان کی قوم والے اپنے اندر الکامل کا نام دیتے تھے، ان کی عمر کے اعتبار سے بھی اور قوت اور مضبوطی کے اعتبار سے بھی اور شعر گوئی میں بھی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس کے درپے ہوئے اور اس کو اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ سوید نے کہا، شاید وہ جو تیرے پاس اسی جیسی ہے جو میرے پاس ہے، یعنی کتاب وغیرہ۔ رسول اللہ نے اس سے فرمایا، وہ کیا ہے جو تیرے پاس ہے؟ یعنی صحیفہ لقمان۔ اس کی مراد تھی حکمت لقمان، یعنی فہم و فراست اور دانائی کی باتیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کو میرے آگے پیش کر دیں، یعنی میرے سامنے بیان کریں۔ چنانچہ سوید بن صامت نے وہ مضمون یا معلومات حضور کے آگے بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کلام اچھا ہے، مگر جو میرے پاس ہے وہ اس سے افضل ہے۔ وہ تو قرآن ہے جس کو اللہ نے مجھ پر اتارا ہے، اور وہ ہدایت ہے اور نور ہے۔ رسول اللہ نے اس کے آگے قرآن مجید تلاوت کیا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ آپ سے دور نہ ہوا کہ بلکہ کہنے لگا کہ یہ قول حسن ہے۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹ گیا اور مدینے میں اپنی قوم کے پاس آیا، پس زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا کہ قبیلہ بنو خزرج والوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی قوم کے لوگ کہتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ وہ جب قتل ہوا تو وہ مسلم تھا، یعنی اسلام لے آیا تھا، یعنی اسلام قبول کر چکا تھا، اور اس کا قتل جنگ بیعاص سے پہلے ہوا تھا۔ بیعاص ایک مقام ہے، وہاں پر قبیلہ اوس اور خزرج والوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ اگلی ہیڈنگ حدیث ایاس بن معاذ اشہلی اور حدیث یوم بیعاص، یعنی قصہ ایاس اور بیعاص کی لڑائی کا پس منظر۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو بنو عبد الاشہل کے بھائی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو الخیر انس بن رافع مکے میں آیا تو اس کے ساتھ بنو عبد الاشہل کے کچھ جوان تھے۔ ان میں سے ایک معروف شخص کا نام ایاس بن معاذ تھا۔ وہ لوگ مکہ میں یہ مقصد لے کر آئے تھے کہ قریش سے درخواست کریں کہ وہ لوگ ان کے حلیف بن جائیں ان کی قوم کے خلاف خزرج سے۔ رسول اللہ نے ان کی آمد کے بارے میں جب سنا تو وہ ان جوانوں کے پاس آئے اللہ کا پیغام دینے کے لیے۔ آپ ان کے پاس بیٹھے اور ان سے کہا، کیا تمہیں اس سے بہتر مقصد کی طرف دلچسپی ہوگی اور اسے سنیں گے جو اس مقصد سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو لے کر تم لوگ یہاں آئے ہو؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے۔ میں ان کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں اور بلاتا ہوں کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے۔ اس کے بعد حضور نے ان کے آگے اسلام کو پیش کیا اور ان کے آگے قرآن مجید تلاوت کیا۔ چنانچہ ایاس بن معاذ کہنے لگا، حالانکہ وہ نوعمر جوان لڑکا تھا، اے میری قوم والو، اللہ کی قسم یہ بہتر ہے اس سے جس کے لیے تم آئے ہو۔ یہ سنتے ہی ابو الخیر انس بن رافع نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر ایاس بن معاذ کے منہ پر ماری اور کہا کہ ہمیں الگ رہنے دیجیے اپنے آپ سے، میری بقا کی قسم ہم اس کام کے لیے نہیں آئے بلکہ اس کے علاوہ کسی اور کام سے آئے ہیں۔ لہٰذا وہ چپ ہو گیا اور رسول اللہ بھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور وہ لوگ مدینہ واپس لوٹ گئے، اور بیعاص کا وقوع اوس اور خزرج قبیلوں کے مابین ہوا تھا۔ اس کے بعد ایاس بن معاذ زیادہ دیر نہ رہ سکا بلکہ فوت ہو گیا۔ محمد بن کبیر کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی اس نے جو میری قوم میں سے میرے پاس حاضر ہوا کہ وہ لوگ ایاس بن معاذ سے سنتے رہے کہ وہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے اور اللہ کی بڑائی کرتے رہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ کی حمد کرتے رہے، یعنی الحمدللہ، اور اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے، یعنی سبحان اللہ، حتیٰ کہ مر گئے۔ اور اس کی قوم والے اس میں شک نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں یقین تھا کہ وہ مسلمان ہو کر مرے ہیں۔ تحقیق اس نے اسلام کو شعوری طور پر سمجھ لیا تھا اسی مجلس میں جس وقت اس نے رسول اللہ سے سنا تھا جو کچھ بھی سنا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ یوم بیعاص وہ دن تھا جس کو اللہ نے رسول اللہ کے لیے مقدمہ اور پیش خیمہ بنایا تھا۔ لہٰذا جب رسول اللہ مدینے میں آئے تو اوس اور خزرج دونوں بڑے قبائل کا زور ٹوٹ چکا تھا اور ان کی وحدت پارا پارا ہو چکی تھی۔ ان کی جماعت میں تفرقہ پڑ چکا تھا اور ان کے سردار مارے جا چکے تھے، کئی زخمی تھے۔ اللہ نے اس کو پیش خیمہ بنایا تھا اپنے رسول کے لیے اسلام میں ان کے دخول کے۔
بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں عبید بن اسماعیل سے۔